آپ کی بات کو بالفرض مان لیا، بالفرض تسلیم کر لیا کہ ولایت کا اعلان، ولایت کا مطلب خلافت، تو اصول حدیث کا اصول تو اٹھا، حضور کا آخری عمل قابل حجت ہے یا پہلا عمل قابل حجت ہے؟ حضور نے رفع دین کیا، اس کے بعد رفع دین کو ترک کر دیا، آخری عمل قابل حجت؟ چلو تیرے مطابق ولایت کا معنی خلافت، تو حضور نے وصال سے 3 دن پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حکم دیا، بابا سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائے۔ حضور رقیق القلب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی اس وقت آپ اپنے حجرے اقدس کے اندر موجود ہیں، فرما جاؤ، دوبارہ فرما، تیسری مرتبہ فرمایا آؤ سنو، اپنے وصال سے 3 دن پہلے تقریباً 15 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کے مصلی پر حضور نے ان کو کھڑا کر کے اعلان کر دیا، ثانی اثنین زما فی الغار، کا مطلب اس وقت بھی مصطفیٰ کا ثانی ہوگا تو صدیق اکبر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آؤ، جس کا ایمان ٹھرا ہے وہی کہے سبحان اللہ، جس کا دل ٹھرا، جس کا ایمان تازہ ہوا کہے سبحان اللہ۔ اور پھر حضور مزار میں گئے، نہیں سمجھے، حضور مزار میں پہنچے، وصال کے بعد بھی مصطفیٰ کا ثانی صدیق اکبر، قیامت کے دن مصطفیٰ مزار سے اٹھیں گے، مصطفیٰ کے بعد اس دھرتی پر جو سب سے پہلے اٹھے گا مصطفیٰ کا ثانی صدیق اکبر اٹھے گا۔ قیامت کے دن مصطفیٰ جنت میں داخل ہوں گے، حضور کے بعد جنت کے اندر داخل ہونے والا حضور کا ثانی صدیق اکبر ہوگا۔ الحمدللہ، میں نے شان صحابہ کو بیان کر دیا کہ کسی کو فتویٰ لگانے کی جرت نہ ہو سکے، معاذ اللہ، مگر یہ بات یاد رکھ لینا، میں فتووں سے نہیں ڈرتا۔ اگر کوئی شخص یہ مئی کا لال کہتا ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیدہ کائنات کا ذکر چھوڑ دوں گا، میں مولا علی کا ذکر تمہارے ڈر سے چھوڑ دوں گا اس لیے کہ تم مجھے رافضی کہہ دو گے، تم نے کہا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں مولا علی کا ذکر تیرے فتوے کے ڈر سے چھوڑ دوں گا، میں نے اپنے مدرسے میں بھی اعلان کیا، عاشق رسول کے سٹیج پر اعلان کر رہا ہوں، قبلہ عالم کے شہزادے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر اعلان کر رہا ہوں، مولا علی کا ذکر کرنا اگر جرم ہے مجھے قتل کر دو، میں اپنے قاتل کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے مولا علی پر تان کر، یا سیدہ کائنات جن کی طہارت پر فرشتوں کی طہارت قربان، خدا کی عزت کی قسم ان پہ کوئی تان کر، تیرا نظریہ مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ زندگی میں کل بھی حیدر حیدر کرتے تھے، آج بھی حیدر حیدر کرتے ہیں،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ اہل بیت ارادہ رکھتا ہے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے. رجس کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر روح المعانی اٹھا. رجس کا معنی کیا ہے؟ رجس کہتے ہیں الشیء القذر، ہر میل اور کچیل کو رجس کہتے ہیں. ہاتھ باندھ رہا ہوں، کوئی قصے دوڑے کہانیاں شعر نہیں سنا رہا، میں قرآن و حدیث کی بات کرنے والا بندہ ہوں. اس لیے توجہ کے ساتھ بات سننا ہے. پہلے شان صحابہ دل سے سنی تو اب شان اہل بیت بھی دل سے سن. اس لیے کہ میں نے کہا شان اہل بیت کا ذکر کرنا، علی کی محبت رکھنا ایمان کا صرف جز ہی نہیں، حبوں کا ایمان وبغض کا نفاق. اول من يدخل الجنت محبک. میں ترجمہ کر کے فارغ ہو جاؤں، آخر تک سبحان اللہ کی آواز آئے، میں خان پر تک خوش ہو جاؤں کہ علی کو ماننے والے علی کے نوکر بیٹھے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا علی تیری محبت ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے. حضور نے ایمان کا جز نہیں کہا، حبوں کا ایمان، تیری محبت ایمان ہے. الرجس آج فتوے لگاتا پھرتا ہے سیدہ کائنات پر. اللہ اکبر. الرجس اے الشیء القذر، ہر قسم کی میل اور کچیل کو رجس کہتے ہیں. تفسیر روح المعانی اٹھا. الرجس البدعۃ والہوا، ہر قسم کی خواہش اور بدعت کو رجس کہتے ہیں. الرجس الطبع، ہر قسم کے لالچ کو رجس کہتے ہیں. الرجس الشرک، ہر قسم کے شرک کو رجس کہتے ہیں. الرجس نجاسہ، ہر قسم کی نجاست کو رجس کہتے ہیں. امام ثعلبی نے لکھا الرجس اسم یقع علی الاسم والنجاسات. فرمایا ہر قسم کے گناہ اور نجاست کو رجس کہتے ہیں. تفسیر کشیری کو اٹھا، فتوے لگاتے ہیں مجھ پر. تفسیر کشیری کو اٹھا عن العیوب والنقائص. نہیں ایسے نہیں ہوگا. اگر ایسا سنا تو میں نے ایسے بیان نہیں کرنا ہے. عن العیوب والنقائص، رجس کا مطلب ہے ہر عیب اور ہر نقص. میں مانا میں کر رہا ہوں دل سے سبحان اللہ، تم نے کہنا مجھے رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ اس وقت تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. کون ہے جو ان کی شہزادی کی شان کو بیان کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کی شہزادی کی ولادت کا جشن منا رہا ہے؟ کون ہے جو اس جشن ولادت سیدہ کائنات میں بیٹھا ہے؟ آج دل کھول کے بیٹھ، دل کو خوش کر کے بیٹھ. یہ فتووں سے نہ ڈر. کہتے ہیں جی جشن ولادت تو بدعت ہے. اچھا جشن ولادت اگر بدعت ہے تو قرآن سے پوچھ. اللہ کے نبی نے کہا والسلام علی یوم ولدت، اس دن پر سلام جس دن میری پیدائش ہوئی. اگر اللہ کا نبی اپنی ولادت کی خوشی کر سکتا ہے تو سید الانبیاء کے ماننے والے امتی مصطفیٰ کی شہزادی کی ولادت پر بھی خوشی بطری کے اعلیٰ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. عجب بات ہے، فتوے صرف اس پر. رب کعبہ کی قسم مانا کیا ہوگا؟ مانا میں کر رہا ہوں. اللہ چاہتا ہے، میں نے ہاتھ جوڑے،
ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھنا ہے. اللہ چاہتا ہے اہل بیت ہر قسم کے بدعت سے تمہیں پاک کر دے, ہر قسم کے شرک سے تمہیں پاک کر دے, ہر قسم کے عیب سے تمہیں پاک کر دے, ہر قسم کے نقص سے تمہیں پاک کر دے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہر عیب سے بھی پاک ہے, ہر نقص سے بھی پاک ہے, ہم مانتے ہیں وہ پاک ہے. مگر اہل سنت کا ایک عقیدہ واضح کر جاؤں, معصوم صرف نبی اور فرشتے ہیں, غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتے. وہ محفوظ عن الخطا ضرور ہیں مگر معصوم نہیں ہو سکتے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. قرآن نے کہا ہر قسم کے عیب سے بھی پاک, ہر قسم کے نقص سے بھی پاک. میں کہہ دوں, میں آپ کو 20 سال سے جانتا ہوں, میں اگر کہہ دوں کہ وہ صحیح العقیدہ ہے, اگر ان کی بات کر دوں تو بات, میرا مقصد تو حل ہو جائے گا. میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ وہ صحیح العقیدہ ہے. میں دوبارہ کہہ دوں نہیں وہ صحیح العقیدہ ہے, پھر کہہ دوں نہیں وہ صحیح العقیدہ ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہوئی, ایک بات کو 3 مرتبہ دہرایا, قرآن نے بھی دہرایا. دہرایا, کہا کہ ہر عیب نقص سے پاک ہے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. کیا مطلب؟ بات تو مضمون تو صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کر دی یا پاک کرنا چاہتا ہے, تو بات مکمل تھی. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا مفاد پھر کیا؟ اللہ تاکید کو پیدا کرنا چاہتا ہے. ہاتھ جوڑاؤں. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, تطہیر یہ تفعیل. اب میں نہیں کہوں گا, تیرا دل سبحان اللہ کہے گا. تطہیر یہ تفعیل. تفعیل کا کیا مطلب؟ تطہیر خود پاک بھی ہے, جو ان کی غلامی کے نیچے آ جائے وہ بھی پاک بن جاتا ہے. وہ پاک کرنے والے بھی ہیں. امام حسن کی ولادت ہوئی, سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ نے دایا کا کام کیا. خدا کی عزت کی قسم, امام حسن مجتبیٰ کی جب ولادت ہوئی تو دایا کون بنی؟ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ. باہر آئیں, رسول اللہ کو خوشخبری سنائی بیٹے کی. کہا رب کعبہ کی قسم میں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں دیکھا. کہا رب کعبہ کی قسم. رسول اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا سن, میری بیٹی طاہرہ بھی ہے, میری بیٹی مطہرہ بھی ہے. جو ان کی غلامی میں آ جاتا ہے, ان کی نسبتوں کو قائم کر لیتا ہے, ان کا غلام بن جاتا ہے, رب کعبہ کی قسم خدا اسے بھی پاک کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے کریمہ کا جلوگر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, میں مانتا ہوں امہات المومنین بھی شامل ہے اس میں, تسلیم کرتا ہوں. مولا علی بیٹھے تھے, امام حسن بیٹھے تھے, امام حسین بیٹھے تھے, سیدہ زہرا بیٹھی تھی. حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں, اے اللہ ان سے رجس کو دور کر دے. میں سوال تم سے کر رہا ہوں, میں آگے بڑھ جاؤں گا. سوال تم سے کر رہا ہوں, میں آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ چاہتا ہے کہ رجس سے دور کر دے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رجس سے دور کر دے.
کوئی آج کا ملا کہہ دے کہ ان کے اندر رجس ہے تو میں ملا کے قول کو مانوں گا یا خدا کے فرمان کو مانوں گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اگر مجھے اجازت دو، حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی، اس حدیث کو مکمل کرتا جاؤں. حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو، کئی صحابہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا، رسول اللہ نے 7 دن 8 دن 7 مہینے 8 مہینے، ڈی جی خان والوں میں تم سے نہیں کہوں گا، اے تمہارا دل سبحان اللہ کہے گا، حدیث سن، 7 مہینے 8 مہینے حضور ہر روز فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں بعد میں جاتے تھے. سیدہ زہرا پاک کے دروازے پر حضور پہلے آتے تھے، حضور دروازے کو دستک دیتے تھے، حضور فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت قد رحمکم اللہ، الصلاة قد رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے فاطمہ تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے علی تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے حسن تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے حسین تمہیں مصطفیٰ کا سلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جس پر صلاۃ بھیجے اور فرشتے جس پر صلاۃ بھیجے، مومن جس پر درود پڑھے، وہی ہستی سیدہ کائنات کے دروازے پر آ کر انہیں صلاۃ بھی بھیج رہے ہیں، انہیں سلام بھی بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. آؤ چلتے ہیں. امام مناوی نے لکھا وَسَمَّاهَا فاطمہ بِإِلْهَامٍ مِّنَ اللَّهِ. فرما سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام ہی الہامی نام ہے. یہ الہامی نام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی الہامی نام ہے. صدیق النبی یحییٰ سمع علیًا ان اللہ لانزل من السماء اسم ابی بکر صدیقا. صدیق یہ بھی الہامی نام ہے. جملہ میں پورا کر رہا ہوں، سبحان اللہ تم نے کہنا ہے. فاطمہ بھی الہامی نام ہے. اللہ نے ودیت کیا، الہام کیا اپنے محبوب کے قلب اطہر پر کہ اپنے شہزادی کا نام فاطمہ رکھو. اللہ کا دیا گیا نام ہے. کیوں فاطمہ رکھا؟ لأن اللہ تعالی فاطمہ عن النار. اللہ نے سیدہ کائنات کے نام میں یہ ارشاد کر دیا گویا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نار سے محفوظ ہو گئی. علماء نے لکھا، خطیب بغدادی نے لکھا، اللہ اکبر توجہ ہے، لأن اللہ تعالی فاطمہ وذریتها عن النار. توجہ ہے. میں ترجمہ میں کر رہا ہوں، سبحان اللہ تم نے کہنا ہے. بڑا عظیم جملہ ہے. خطیب بغدادی نے لکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے اللہ نے ان کو بھی نار سے محفوظ کر دیا. ان کی اولاد میں قیامت تک تو داخل ہوتا جائے گا، خدا ان کو بھی نار سے محفوظ کر دیا. وَذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ. یہ بات بھی زبیر صاحب کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنا کال پیش نہیں کر رہا. میں چشتی نظامی ہوں مگر میں کال پیش کر رہا ہوں تاجدار نقشبند شیخ سرہند حضرت مجدد الف ثانی کا.
آپ نے غوث سے اس لیے کہ آپ کی آنکھوں نے حرم کربلا کا نظارہ کیا ہے. آپ کی آنکھیں چومنے کے قابل ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت شیخ مجدد الافسانی نے لکھا ان القطبیت بالاسالۃ لم تکن الا لائمۃ اہل البیت المشہورین. فرماتے ہیں کتب یہ ولایت کے درجے ہیں. توجہ ہے نا؟ ابھی تو میں نے تقریر شروع کی ہے. فرمایا ولایت کے درجے ہیں کتب مدار غوث اعظم، یہ جو ولایت کے درجے ہیں. فرمایا قیامت تک مجھ پر فتویٰ نہ لگا. پھر اگر تیرا جرت ہے تو پھر تاجدار نقشبند پر فتویٰ لگا. اللہ اکبر. حضرت شیخ سرہن نے لکھا کہ قیامت تک قطب الاصل اگر ہوگا تو وہ فاطمی سید ہوگا. میری بات نہیں سمجھے تم؟ مولا علی کی دوسری اولاد بھی تو ہے، مگر سید کیوں نہیں کہلواتے؟ حضور نے فرما دیا کہ میرا نسب میری بیٹی سے ہوگا، یا کوئی حسنی ہوگا یا کوئی حسینی ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ اہل بیت اطہار کتب الاصل ہے. اگر اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی کتب بن جائے، بن سکتا ہے، کوئی شک نہیں. قادریہ میں سے ہو، چشتیہ میں سے ہو، سہروردیہ میں سے ہو، نقشبندیہ میں سے ہو، بن سکتا ہے. مگر شیخ مجدد نے کہا وہ کتب بالاصل نہیں ہوگا، وہ کتب علی النیابت ہوگا. اس کتب بالاصل کا نائب بنے گا. یہ کتب بالاصل اہل بیت کو ملا. اہل بیت سے ہوتا ہوا غوث اعظم تک پہنچا. اب سنو، فلما عرج، جب ان کی روح مبارک پرواز کر گئی حضور غوث اعظم کی، اب روحانی اعتبار سے فیصلہ کیا گیا کہ غوث اعظم کی قطبیت بالاصل کے منصب پر کس کو فائز کیا جائے. کوئی غوث جیسا ہوتا تو قطب بالاصل بنتا. تو کہا رب کعبہ کی قسم، روحانی اعتبار سے فیصلہ ہوا کہ امام مہدی کے آنے تک. اب بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے تو پتہ نہیں کب کہو گے. جملہ مجھے مکمل کرنے دو. امام مہدی کے آنے تک قطب بالاصل کے منصب پر اگر فائز اور متمکن ہوگا تو غوث اعظم کی روح فائز اور متمکن ہوگی. اور آج تک قطب بالاصل اس کائنات میں اگر کوئی غوث اعظم یا قطبیت بالاصل کے مقام پر ہے تو غوث اعظم کی روح مبارک. وہ کیوں؟ آؤ وہ بھی بتاتا چلا جاؤں. وہ کیوں؟ والد کے لحاظ سے حسنی. نہیں سمجھے؟ والد اب تو سبحان اللہ کہو. والد کے لحاظ سے حسنی، ماں کے لحاظ سے حسینی. انما سمیت بالزہرا لأنها زہرۃ المصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں. آپ کا نام زہرا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اسی نام پر ہی ساری تقریر کرتا چلا جاؤں. آپ کا نام زہرا ہے. جملہ میں کہہ رہا ہوں، امام مناوی نے لکھا، دل سے لکھا. تو نے دل سے سبحان اللہ کہنا. انہوں نے کہا وہ زہرا اس لیے ہے کہ وہ مصطفیٰ کی زہرا ہے.
اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی زہرا ہے۔ اب زہرا کس کو کہتے ہیں؟ زہرا یظہر ظہوراً، المنجد کو اٹھا، زہرا یظہر ظہوراً، اس کا مطلب ہے سورج، چاند یا چمکدار چہرہ۔ حضور کے بارے میں آتا ہے وکان ازہر اللون، حضور کی رنگت ایسی چمکتی تھی جیسے چاندی چمکا کرتی ہے۔ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے، روشن چہرہ تھا مصطفیٰ کا۔ اگر اجازت دو تو ایک حدیث بتاتا چلا جاؤں۔ وصال کا دن ہے، نماز کا وقت ہے، عین نماز کے وقت سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پر، صحابہ حالت اقتداء میں۔ فکشف النبی ستر الحجرہ، رسول اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کے پردے کو ہٹایا، صحابہ نماز میں ہیں۔ ینظر الینا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ، حضور کھڑے تھے۔ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورقہ چمکتا ہے۔ ثُمَّ تَبَسَّمَ، پھر حضور مسکرا رہے تھے۔ میں فتووں سے نہیں ڈرتا، میں اگر عالم کا بیٹا ہوں تو میں عاشق کا بیٹا بھی ہوں، فتووں سے نہیں ڈرتا میں۔ لوگوں سن لو، ثم تبسم، زبیر صاحب مجھے سمجھ تو آتا ہے کہ حضور نے تبسم کیا تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ حضور تبسم کر رہے ہیں۔ حدیثوں میں ملتا ہے جہاں سے حضور گلی سے گزرتے صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا، حضور کے جسم کی خوشبو وہاں مہکتی تھی، حضور تبسم کرتے تھے۔ دوسری گلی میں نور مہکتا، نور جاتا تھا، چمکتا تھا، صحابہ سمجھتے تھے حضور تبسم کر رہے ہیں۔ مگر ڈی جی خان والو، اگر حدیث فہمی ہے تو سنو، ینظر الینا، حضور ہمیں دیکھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے تھے۔ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ورقہ ہو۔ وہ صحابہ کی نماز تھی، مظہر مختار کی نہیں تھی، حضرت کی نہیں تھی، آصف صاحب کی نہیں تھی، زبیر صاحب کی نہیں تھی، صحابہ کی نماز تھی۔ سب کے چہرے بیت اللہ کی طرف تھے۔ انہیں کیسے علم ہو گیا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے تھے؟ انہیں کیسے علم ہو گیا کہ حضور کھڑے تھے؟ انہیں کیسے علم ہو گیا کہ حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے قرآن کا ورقہ چمک رہا ہو؟ جملہ میں بول رہا ہوں، دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ، جس کا دل ٹھرے وہی بولے گا۔ ہاں، جس کا دل ٹھرے گا وہی بولے گا۔ یارو پتہ یہ چلا، چلو حدیث میں نے بڑا ڈھونڈا، یہ نہیں ملا کہ وہ صحابہ قیام کی حالت میں تھے تو تب دیکھا، رکوع کی حالت میں تھے تو تب دیکھا، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حدیث میں نے بڑا تلاش کیا، چلو اگر وہ قیام کی حالت میں تھے تو نگاہ تو سجدہ گاہ کی طرف تھی۔ تو پھر کیسے پتہ چلا ینظر الینا وَهُوَ قَائِمٌ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ؟ جملہ میں بول رہا ہوں، میں نہیں کہتا، تیرا دل کہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ نگاہ کی توجہ بیت اللہ کی طرف تھی، دل کی توجہ کعبہ کے کعبہ کی طرف تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بیدم وارسی نے کہا، انہوں نے جس طرف اشارہ کیا میں اس طرف آ رہا ہوں، اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ بیدم وارسی نے کہا، کیوں کر نہ سجدہ کروں پیش رخ مصطفیٰ؟ یہ سر کا سجدہ نہیں ہے، یہ دل کا سجدہ ہے۔ دل پر بھی فتویٰ ہے تو دے پھر۔